औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना उस ज़ात बारी ताला के लिए जो अला कुल्ली शैइन कदीर, शाहरगे गर्दन से ज्यादा करीब, कौन कहता है फयकून हो जाता है। वो रब्बे दो जहां कि जिसने जमीन का फर्श, आसमान का शामियाना, शजरो कमर, लोहो कलम, कायनात की हर शय रब्बे दो जहां ने अपने बंदों के लिए खल्क की और बंदों को अपनी बंदगी के लिए खल्क किया। तमाम हम्दो सना उस ज़ात बारी ताला के लिए और तमाम दुरूद और सलाम उसके महबूब बंदे मोहम्मद मुस्तफा खालिक मताल अपने कलाम बलागत सूरह हशर की ये आय मुबारका कि जिसकी मुसलसल तलावत का शर्फ हासिल कर रहे हैं और इस खुदाए करीम की बारगाह में इस दुआ के साथ कि हकीकत में परवरदिगार हमें अपने कलाम और अपने अहले बैत की मार्फत अता फरमाए। नबी करीम फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाहा वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगदिन वत्तकुल्लाहा इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तालमून। यानी अल्लाह सुब्हान तआला मुतवज्जा कर रहे हैं कि ऐ साहिबान ईमान, तुम लोग के जो ईमान ला चुके हो, तकवा अख्तियार करो और हर शख्स देखे कि उसने अपने आगे जिंदगी के लिए, चाहे वो इस दुनिया की जिंदगी है या वो आखिरत की जिंदगी है, इस दुनिया से जाने के बाद हमें एक दूसरी दुनिया की तरफ सफर है हमारा, वहां के लिए हमने क्या भेजा है और तुम जो कुछ भी अमल करते हो हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ इस आय मुबारका में अल्लाह सुब्हान तआला सबसे पहली बात क्या कही, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाहा, ऐ साहिबान ईमान, ऐ ईमान लाने वालों, तकवा अख्तियार करो। यानी तकवा क्या है? खौफ, डर, एहतियात, केयर। अब मैं एक मिसाल पेश करूं कि अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो रोड क्रॉस करते हुए आप ऐसे ही चले जाएंगे या आप देखेंगे पहले कि आगे पीछे से कोई कार्स, कोई गाड़ियां, कोई ट्रैफिक नहीं है। जब आप रोड को क्लियर देखेंगे तब आप उसे क्रॉस करेंगे। या फिर दूसरी सूरत में क्या होगी, ट्रैफिक लाइट के ऊपर आप खड़े होंगे, जब आपको ग्रीन मैन नजर आएगा तो तब आप रोड को क्रॉस करेंगे। अच्छा, अगर उससे पहले क्रॉस कर लेंगे, जब गाड़ियां आ रही होंगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो आपको पता है कि मुझे तकलीफ पहुंचेगी, मैं जख्मी हो जाऊंगी अगर मैंने ग्रीन मैन पे ट्रैफिक लाइट, जब रेड लाइन होगी, रेड लाइट होगी और ट्रैफिक रुक जाएगी, तब मैं रोड क्रॉस करूं ताकि मुझे मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मुझे जख्म ना आ जाए, मुझे चोट ना लग जाए। बिल्कुल ये जिस तरह से हम अपनी इस जाहिरी वजूद की हिफाजत करते हैं, इसका नाम तकवा है। यानी अपने आप को बचाना, केयरफुल होना, अपने आप को मुश्किलात से बचाना। अब हमें ये तो नजर आता है कि हमें सिर्फ अपने जिस्म की हिफाजत करनी है, बल्कि इससे ज्यादा मुहिम है कि हमने अपनी सोच, अपनी जबान, वो जो खुदा करीम ने हमें आज़ा जवारे अता किए हैं, उनको हमने फोकस करना है कि हम किस तरह से, जो आंखें खुदा ने हमें दी, इससे हम क्या देखते हैं, जो कान उसने दिए हमें, हम इससे क्या सुनते हैं, जो जबान उसने हमें अता की, हम उससे क्या बोलते हैं। ये सब चीजें हमारी नहीं है, दे आर गिफ्टेड। ये खुदाए करीम ने हमें अता की है। अब जिसने अता की है तो उसको पता है कि किस तरीके से हम इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए दुनिया में भी आसानी होगी और आफ्टर दिस लाइफ भी हमारे लिए आसानी होगी। तो ये फर्श अज़ा मजलिस। अच्छा, हम क्यों मजलिस में आकर बैठते हैं, फर्श अज़ा का हम क्यों आकर बैठते हैं? अब जितनी देर भी मेरी आपसे बात होती है तो कुछ सोचते हैं ना, हम क्या सोचते हैं कि हम कौन है, कहाँ है, क्यों है,
क्या कर रहे हैं, हमारा इस दुनिया में रहने का मकसद क्या है। और जब हम खुदा करीम के कलाम की तिलावत करते हैं कि जिसमें खुदा फरमाता है कि तुम गौर करो, हर शख्स देखे, हर जीरो सोचे, हर नफ्स सोचे कि उसने अपनी आने वाली जिंदगी के लिए क्या इंतजाम किया है, जहां उसे जाना है। आपने देखा रोज आपके सामने मैं यही गुजारिशात करने की कोशिश करती हूँ कि हम देखते हैं कि कभी कभी हमारी कम्युनिटी में से हम दुनिया में सुनते हैं, न्यूज में सुनते हैं, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर कोई हादसा, कुछ ऐसा मामला हो गया, एक साथ बहुत सारे लोग दुनिया से चले जाते हैं, बच्चे भी चले जाते हैं, बड़े भी चले जाते हैं, औरतें भी चली जाती हैं, मर्द भी चले जाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे वो लोग चले गए ऐसे हमें भी जाना है, पर ये हम नहीं जानते कि हमें कैसे जाना है और कब जाना है। पर हमें तवज्जो ये देनी चाहिए कि हमें ईमान के साथ रहना है और ईमान के साथ जाना है, क्योंकि खुदा क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, ऐ साहिबान ईमान, ऐ ईमान लाने वालों। अब ईमान क्या है? ईमान आपका और मेरा एक बिलीव है, वो बिलीव के जो खुदा करीम ने हमें अपने एक कम एक और फिर 14 मासूमीन के जरिए से पहुंचा। आप लोग स्कूल क्यों जाते हैं, बातें क्यों सुनते हैं और उन कामों को क्यों करते हैं? इसलिए जाते हैं ना कि हमें कुछ हासिल होगा, हमें जिंदगी गुजारने के तरीके हासिल होंगे। इसी तरीके से आपके पेरेंट्स भी आपको बहुत सारी बातें बताते हैं कि देखो, जब उठना है तो उठते के साथ ही क्या कहना है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू, यानी दीन इस्लाम के जिस पर हम ईमान ला चुके हैं। ये एक रास्ता है, एक पाथ है। खुदा करीम ने भी क्या कहा, इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अगर मेरे नजदीक कोई रास्ता है, कोई दीन है, कोई बात है, तो वो दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम यानी इस्लाम का मतलब सलामती, वो दीन के जिससे किसी दूसरे को, एक दूसरे को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए इस्लाम में सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं तो हम हेलो हाय नहीं कहते, या बल्कि अगर आप देखा जाए तो हेल और हाई की बात हो रही होती है। कुछ मीनिंग्स ऐसे भी आ जाते हैं ना कि अब हम हेल से बचना चाहते हैं, तो हमारे इस्लाम में क्या है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू, आप पर सलामती हो, आप पर बरकतें हो। और फिर दीन इस्लाम क्या कहता है कि आप जिस पर आपने सलाम किया है उस पर वाजिब है कि वो आपको कहे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी इसके मायने क्या है, आप पर भी अल्लाह की सलामती हो, आप पर भी बरकतें हो। यानी ये एक दुआ है, एक ब्लेसिंग है। अब सुबह उठते के साथ ही क्या काम सर अंजाम देना है कि हमने सलाम कहना है। अच्छा, फिर प्रॉफिट हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये तालीम करते हैं कि जब आप अपने घर में दाखिल हो, देखिए ये पूरी जिंदगी जो हमारी है, इस जिंदगी में हमें ब्लेसिंग्स चाहिए ना, हमें चाहिए कि अच्छी अच्छी चीजें हमें मिले। क्यों ईमान, आप तक पहुंच रही है ना मेरी बात? मेरी पूरी तवज्जो ये कि आपने मेरी पूरी बात को वेरी केयरफुली सुनना है और फिर आपने उसे अमल करना है, क्योंकि इस आय मुबारक में खुदा ने क्या कहा कि इन तकुल्लाह, और तुम तकवा अख्तियार करो, डरो, और जो कुछ भी तुम काम करते हो हम तुम्हें देखते हैं। तो अब हम जो भी काम करेंगे, अब चाहे मैं देखूं या ना देखूं, मामा बाबा देखें ना देखें, लेकिन खुदाए करीम हमें देखता है, वो हमें देख रहा है। तो हम जब हमें देख रहा है तो हमने उसी से मांगना है ना, और उसी ने हमें ये लाइफ दी है, उसने ये हमें आंखें, हाथ, पैर, कान, तमाम वजूद उसने हमें कामिल अता कर दिया। देखिए, अगर कभी आंख में हल्का सा कोई बाल चला जाए तो कितनी तकलीफ हो जाती है, और उस खुदा ने हमें कैसे इतनी सारी ये पलकें हमें दे दी कि जो हमारी आंखों को बाहर की दूसरी चीजों से महफूज रखती हैं।
اور وہ خدا ہمیں ہمارے پیرنٹس سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے. تو اب ہمیں اپنے خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور جو احکامات اس نے ہم تک پہنچے ہیں، جو راستہ اس نے ہمارے لیے چنا ہے. اب دیکھیں راستہ، اب ہم چلیں گے تو راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا. ہم روڈ پر تو نہیں چلیں گے نا، فٹ پاتھ پر چلیں گے نا. روڈ پر کیوں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر ٹریفک ہے، اور یہ ٹریفک سے ہمیں نقصان پہنچ جائے گا. الگ راستہ بنا ہوا ہے، فٹ پاتھ بنے ہوئے ہیں، ہمیں ان پر چلنا ہے تاکہ ہمیں نقصان نہ پہنچے. اسی طریقے سے دین بھی ایک ایسا راستہ ہے کہ جس میں صرف ہمارا جسم ہی نہیں بچتا، صرف اس دنیا میں ہمیں نجات نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد بھی ہمارے لیے نجات ہے. کیونکہ جیسے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اس دنیا کے بعد ہمیں ایک دوسری دنیا کے اندر جانا ہے. اور وہ دنیا کیا؟ اچھا آپ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں سائنس کیا بتاتی ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا کے اندر ہوتا ہے، آپ نے اپنی کلاسوں میں اس بات کو پڑھا ہوگا کہ ہر انسان اسے کچھ مدت اپنے ماں کے شکم میں رہنا ہوتا ہے. جب بہن بھائی آپ کے اس دنیا میں آنے والے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی امی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہن دے گا، بھائی دے گا، بہت جلد ہمارے گھر میں ایک نیا مہمان آنے والا ہے. تو اس سے پہلے وہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، اور پھر وہ کتنے دن رہتا ہے؟ 9 منتھ رہتا ہے، 7 منتھ رہتا ہے، 8 منتھ رہتا ہے، پھر خدا اسے اس دنیا میں لے کر آتا ہے. تو جب اس دنیا میں لے کر آتا ہے، اس دنیا میں ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے سب نے کتنی زندگی گزارنی ہے. کوئی 50 سال رہتا ہے، کوئی 20 سال رہتا ہے، کوئی چھوٹی عمر میں چلا جاتا ہے، کوئی بڑی عمر میں چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا بھی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہمیں کچھ عرصے کے لیے رہنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے. اور جہاں پر ہمیں چلے جانا ہے وہ یہاں سے ایک اچھی جگہ ہے، ایسی جگہ، لیکن اس کے لیے چوز ہم خود کریں گے. یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کہاں جانا ہے. میں اب ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے واقعے میں آپ کو اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں کہ ہم نے اس جگہ پر جہاں ہمیں جانا ہے وہاں کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. اور سب سے بڑی نعمت ہمیں یہ فرش ازاں ملی ہے، یہ ذکر کی جگہ ملی ہے، یہ فکر کی جگہ ملی ہے. یہ 2.25 مہینے جب ہم مجلسوں میں جاتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، یہ باتیں سنتے ہیں، علماء کرام ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، قرآن کی آیتیں بتاتے ہیں. اب دیکھیے خدا نے ہمیں اپنا کلام بھی عطا کیا اور اہل بیت بھی عطا کیے. تو ہم نے اس کے کلام کو بھی پڑھنا ہے، اور ہم نے اس کی اہل بیت کی زندگی کے اوپر بھی توجہ دینی ہے. کیونکہ جب ہم ان کی حیات مبارکہ کے اوپر توجہ دیں گے تو بیسکلی ہم ان کی زندگی کو دیکھیں گے، اور پھر ہم ویسے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے. اور اس مجلس میں یہ واقعات اسی لیے بتاتی ہوں آپ کو، اسی لیے گوش گزار کرتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم دنیا کے بندے نہیں ہیں، ہم نے دنیا میں زیادہ دیر نہیں رہنا. خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، کچھ عرصے رہنے کے بعد ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے. اور جہاں پر چلے جانا ہے وہاں پر ہمارے گڈ ڈیڈز چاہیے. کیونکہ خدا کریم کہتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں تمہارے اعمالوں کو، کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اور جو کچھ ہم کریں گے وہ ہمیں ملے گا. اچھا مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں، اگر ہم اچھا کام کریں گے تو ہمیں اچھا ریوارڈ ملے گا. ہوتا ہے نا جب آپ اپنے گھر کو ٹھائیگی کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اپنے بیڈ رومز کو صاف کرتے ہیں، اپنے کچن کو صاف کرتے ہیں، اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، تو ممی بابا کیا کہتے ہیں کہ تھینک یو بھیا، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ کو ریوارڈ ملے گا. یو آر سو نائس نیٹ اینڈ کلین چلڈرن. سو آپ بہت اچھے بچے ہو کہ جنہوں نے. اور ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. یعنی ایمان وہ بات کہ جس میں صفائی ایک عنصر ہے، ایک ایسا کام ہے کہ جسے اب ہم اپنی جگہ جہاں بیٹھتے ہیں اسے صاف رکھیں گے تو سب سے پہلے خود ہمیں اچھا لگے گا. اب آپ دیکھیں کہیں کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہو، بلکہ آپ میں سے کچھ لوگ میرے ساتھ حج پر گئے ہیں نا، تو حج پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم مینا کے میدان میں گئے تو کچھ لوگ
गन इधर उधर डाल देते हैं और हमें वहां पर कुछ टाइम के लिए रुकना है। बिल्कुल आप ये देखें, ये भी जब हमने हज का सफर किया था, और शायद मैंने आपको किसी जगह पर ये बातें बताई भी थी कि बिल्कुल जिंदगी भी ऐसे ही जिंदगी है कि जैसे हम मीना के मैदान में बतूता करते हैं, हम रुकते हैं, जैसे हम अरफात के मैदान में हम जोहर की नमाज के बाद से लेकर और मगरिब तक हम रुके थे। और जब तक हम रुके तो हमने क्या काम किया था? हमने उसकी नेमतों को याद किया था कि अल्लाह तूने हमें ये भी दिया, तूने हमें ये भी दिया। और सबसे ज्यादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ को, जो यौम अरफा की दुआ है, उसे हमने बार बार पढ़ा था। और उसमें इंग्लिश में भी आपने पढ़ा, उर्दू में भी पढ़ा, और अरबी में भी पढ़ा। और उसमें क्या था? सॉरी, जरूर दीजिए सुन। उस दुआ में मौला हमें क्या तालीम कर रहे हैं कि देखो, वो पहले खुदा की हमदो सना बयान कर रहे हैं। मालिक, तू मेरा परवरदिगार है, तू कितना करीम परवरदिगार है, तूने मुझे कितनी नेमतें अता की। और उस दुआ में आपको याद है ना कि मौला फरमाते हैं कि ये हाथ की उंगलियां, ये हाथ के पोरे, ये वजूद के अंदर जितनी भी रगे हैं, वेन्स हैं, और ये जो पूरी जिस्म को खून सप्लाई कर रही है, ये आंखें, ये आंखों की पुतली, ये जिससे हम देख रहे हैं, ये पूरे वजूद का मौला ने जिक्र किया और फिर खुदा का शुक्र अदा किया कि तूने ये सारी चीजें मुझे कामिल अता की। और फिर मौला ने कहा कि परवरदिगार, तूने सिर्फ किसी जिंदगी में ही नहीं रखा, बल्कि जब जब जिस जिस दौर में तूने रखा। क्योंकि अब एक जिक्र तो मैंने ये किया ना कि हम कुछ अरसा अपनी माँ के शिकम में रहते हैं, लेकिन इससे पहले भी हमारी एक जिंदगी है, लेकिन उस जिंदगी का हमें दर्द नहीं है, हम जानते नहीं है। और खुदा करीम भी अपने कलाम में कहते हैं कि हमने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेटों से, उनके शिकमों से ऐसे बाहर दुनिया में लेकर आए कि तुम्हारे पास जरा बराबर भी इल्म नहीं था। और फिर हमने तुम्हें आंखें दे दी, फिर हमने तुम्हें कान दे दिए, फिर हमने तुम्हें दिल और दिमाग दे दिए, ताकि तुम इसके जरिए से दुनिया में देखो और इल्म हासिल करो, ताकि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। तो यहाँ शुक्रिया है उस परवरदिगार का। हम इससे पहले की जिंदगियों को नहीं जानते, लेकिन हमने जिंदगियां गुजारी हैं, हम नहीं जानते। क्योंकि जैसे खुदा करीम सूरह हल अता में फरमाता है, अपने कलाम में फरमाता है कि तुम पर एक वक्त ऐसा भी था कि जब तुम काबिल जिक्र नहीं थे। अब देखो, आपका और मेरा वजूद जो है, ये कुछ चीजों से बना है ना, आग से, मिट्टी से, पानी से, हवा से, ये तमाम चीजें हमारे वजूद के अंदर मौजूद है ना। और हमें इसी वजूद के लिए भी इसी जगहों से चीजें चाहिए होती है ना। क्या चाहिए होती है? दुआ, हमें खाना चाहिए होता है ना, हमें चाहिए कि हम फ्रूट खाएं, हम चीजें खाएं, ताकि इस बॉडी को हमारे खुराक मिले, हमें जिंदगी मिले। तो हमें जिस चीजों से हम हमारा जाहिरी वजूद बना है, वो हमें इस दुनिया से मिली है, और इसी को हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ये वजूद बढ़ता है। लेकिन इस वजूद में सबसे ज्यादा मुहिम चीज क्या है? वो हमारी रूह है, वो हमारी सोल है, कि जिसकी तरफ खुदा मुतवज्जा कर रहा है। ईमान, आप सुन रहे हैं ना कि खुदा हमें फोकस कर रहा है कि हर शख्स सोचे, सोचो इस बात को कि तुमने यहाँ रहना नहीं है, तुमने चले जाना है। जहाँ जाना है तो वहां के लिए आपने क्या तैयारी की है, क्या है आपके पास। तो एक वाक्य गोशगुजार करना चाहूंगी कि एक इलाका, एक जगह ऐसी थी कि उनके लोग ये करते थे कि वो हर 3 साल के लिए ना अपना एक बादशाह मुकर्रर करते थे, और अपने शहर के दरवाजे पर खड़े हो जाते थे। और उस दरवाजे के ऊपर जो सुबह ही सुबह 3 साल के बाद एक शख्स आता था, उसे वो ले आते थे और उसे अच्छा लिबास बनाते, और फिर उसको कहते, तख्त पर उसे बिठा देते और कहते थे कि अब तुम हमारे बादशाह हो और तुम हमारे ऊपर रूल करो, और जो तुम कहोगे, और तुम हमारे निजाम को देखो, हमारी पूरी इस इलाके को देखो, हमने तुम्हें अपना बादशाह बना दिया है, और हम तुम्हारी खिदमत करेंगे, हम तुम्हारी हर बात को मानेंगे। लेकिन 3 साल के बाद तुम हमारे बादशाह
और हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। इसी तरीके से हर 3 साल के बाद वो शहर के दरवाजे पर खड़े हो जाते और उसके बाद जो पहला शख्स आता उसे अपना बादशाह, अपना रूलर मुकर्रर कर देते। ऐसी एक मर्तबा ये तमाम के तमाम शहर वाले अपने शहर के दरवाजे पर खड़े हुए। देखा उन्होंने एक शख्स आया, फटे पुराने उसके कपड़े हैं, बुरा उसका हाल हुआ हुआ है। इन्होंने उसको लिया और बड़े एहतराम से उसे लेकर आए, नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और फिर उसे बादशाह की सीट पर बिठा दिया। अब जब वो बैठ गया, अब उसे ये तशवीश हुई। अब जिस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि उसे ये हुई कि ये मुझे क्यों लाए हैं, ये मुझे इन्होंने इतना अच्छा लिबास क्यों पहना दिया, ये मुझे इतना अच्छा कुछ दे रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। तो उनमें से किसी से उसने पूछा, एक जो बुजुर्ग शख्स था उससे पूछा कि भाई क्यों ले आए हो मुझे, मैं तो दुनिया में फिरता हूँ, मुझे कुछ कभी किसी ने नहीं दिया, तुमने तो मुझे इतना कुछ। कहा कि हमारा ये दस्तूर है, ये 3 साल तक हम तुम्हारी खातिर मिदारत करेंगे और जो तुम कहोगे हम तुम्हारी सुनेंगे और हम तुम्हारी बातों को मानेंगे, लेकिन 3 साल के बाद हम तुम्हें फिर अपने शहर से निकाल देंगे। कहा कहाँ निकालोगे। कहा कि यहाँ से हमारे शहर से बाहर एक जंगल है, एक डेजर्ट है, एक बयाबान है, हम वहां भेज देंगे। कहा क्यों भेज दोगे। कहा कि बस हमें 3 साल तक आपकी जरूरत है, 3 साल के बाद हमें आपकी जरूरत नहीं है। अब वो शख्स सोचने लगा कि ये 3 साल तक मुझे ये कहाँ पर भेजेंगे। उसने पूछ लिया था कि एक जंगल बयाबान है, वहाँ दरिंदे भी रहते हैं, वहाँ जानवर भी रहते हैं और वहां पर खाने पीने की भी कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां पर आपको भेज दिया जाएगा। अब ये समझदार था, सोचने लगा कि मुझे 3 साल के बाद यहाँ से चले जाना है, तो अब मुझे वहां पर आप सुन रही है ना कि मुझे मुझे आप नजर आनी चाहिए, थोड़ा सा इधर हो जाए इधर हो जाए, क्योंकि ये पूरी क्वेश्चन एंड आंसर जैसे कल आपसे मैंने सुना था आप मुझे बताएंगी। तो वो शख्स कहने लगा, तो फिर गाहे बगाहे वो उधर जाने लगा, देखता था कि ये जगह जो है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो ये मुझे भेज देंगे, 3 साल के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब उसने फिर सोचा कि जब मैं यहाँ चला जाऊंगा तो अब वो रोजाना कुछ ना कुछ महल में से जहाँ वो रहता था अपने खाने की चीजों में से अपने उसमें से उसने आहिस्ता आहिस्ता वहां पर उस जगह पर अपने जो उसके खादिम थे उसके काम करते थे वो लोग, क्योंकि उन्होंने कहा था 3 साल तक तुम जो कुछ कहोगे हम करेंगे, तुम्हारी खिदमत करेंगे। उसने अब उन लोगों को भेजा और उन लोगों को भेजकर वहां पर उस बयाबान में महल बनाना शुरू कर दिया। उसने पूरी 3 साल के पीरियड में वहाँ एक अच्छा घर बना लिया, खाने पीने का इंतजाम कर दिया सारा कुछ। और जब 3 साल हुए, 3 साल के बाद इन लोगों ने वो जो कपड़े उसको दिए थे, जो चीजें उसको दी थी, सब उसे उतार के धक्का मार के उसे उस जंगल में फेंक दिया। लेकिन वो क्लेवर था, वो उसने गौर कर लिया था, उसने देख लिया था कि मुझे यहाँ से भेजा जाएगा, जहाँ भेजा जाएगा मैं वहां के लिए कुछ इंतजाम कर लूं ताकि मेरे पास वहां पर कुछ जगह हो। और जब उसे वहां भेजा गया तो उसके पास घर भी था, उसके पास लिबास भी था, उसके पास हर चीज थी। इसलिए खुदा करीम भी हमसे कहता है कि वस्तंजुर, तुम देखो गौर करो, हर शख्स देखे कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना, जाना है, जहाँ जाना है तो वहां के लिए तुमने क्या तैयारी की है। इसीलिए जब हम देखते हैं कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि वो कब्रें, कि वो अफराद के जो कभी हमारे साथ खेला करते थे, हमारे साथ बैठा करते थे, हम उनके साथ जिंदगी गुजारा करते थे, लेकिन अब वो मनो मिट्टी के नीचे दफन है। और हम देखते हैं कि हम कोशिश भी करना चाहें तो हम उनसे बात नहीं कर सकते। तो जब वो कब्र में चले गए तो कब्र 5 मरतबा हर इंसान को दिन में पुकारती है। 5 मरतबा क्यों? क्योंकि जब हम नमाज पर आते हैं, मुसल्ले इबादत पर आते हैं, और आप देखिए जब हम सजदे में जाते हैं ना, तो सजदे का मतलब क्या है कि हमने अपनी पेशानी को सजदे में रखा कि परवरदिगार, हमने तेरी तरफ इस जमीन में हम इसमें हमें दफन कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम सज्जे से सर उठाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। फिर दूसरे सज्जे में जाते हैं कि हम दोबारा तेरी बारगाह में दोबारा आएंगे। तो जिस तरह से उस खुदा ने हमें
یہ زندگی عطا کی اور اس کے بعد دوسری زندگی ہے جس میں ہمیں اٹھایا جائے گا. پر اس زندگی میں ہم نے کیا چیزیں چاہیے، ہمیں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، کیا ہمیں اگر ہمیں یہ سب چیزیں چاہیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے پاس کپڑے ہوتے ہیں ہماری الماریاں بھری رہ جاتی ہے. ساما 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. اور جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ سفید کفن اسے پہنایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، اور جتنی بھی برینڈز ہوں گی، جتنی بھی چیزیں ہوں گی، سب کی سب رہ جائیں گی، اور صرف کہ 2 پارچوں کے اندر بغیر سلے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ کر اسے قبر کے سپرد کر دیا جاتا ہے. اب ظاہری طور کے اوپر ہمیں یہ قبر نظر آتی ہے. کیسی قبر ہوتی ہے کہ جسے 6 فٹ نیچے کھودا جاتا ہے. یعنی ایک کم و بیش انسان کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ 6 فٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کے 2 پورشن بنائے جاتے ہیں. قبر نیچے سے کھلی رکھی جاتی ہے. اس قبر کے اندر اس انسان کے برابر کہ جس میں اس کو لٹایا جاتا ہے، اس کے برابر، اس کے قد و قامت کے برابر وہ اس کی قبر کو کھودتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ایک جیسے 3 یا 3.5 فٹ کی جگہ کے اوپر پھر ایک گیپ ڈال دیتے ہیں. یعنی وہ انسان جو کبھی دنیا میں رہتا ہے، بڑے بڑے محلوں میں رہتا ہے، کمروں میں رہتا ہے، بڑے بڑے اپنے لیے بیڈ بناتا ہے، نرم بیڈ بناتا ہے، ایسا میٹرس چاہیے مجھے، ایسا کوئی چاہیے، میری ایسی بیڈ شیٹ ہو، لیکن وہاں کوئی بیڈ شیٹ نہیں ہے، بلکہ وہاں پر تو اب زمین ہے، اور زمین میں اسے اتنی ہی کمرہ ملے گا جتنا اس کا وجود ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی کو 3 فٹ کی اس کا پوری ہائٹ تھی تو وہ کہے کہ مجھے تو بھی 6 فٹ کی قبر میں جانا ہے. نہیں، جتنی اس کا وجود ہوگا تھوڑے سے فرق کے ساتھ اسے اتنی ہی جگہ قبر میں ملے گی. اور پھر وہ تختے لگا کر اس ایک پورشن کو بند کر دیتے ہیں، یعنی کہ اتنا گیپ رکھتے ہیں جس گیپ کے اندر کہ وہ اٹھ کر بیٹھ جائے. کیونکہ ہمارے دین میں، ہماری زندگی میں، ہمارے ایمان میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے، کیونکہ پھر ہم سے پوچھا جائے گا. تو کہنا آپ سن رہی ہیں نا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب تم اس دنیا میں تھے تم نے کیا کیا کیا، تم کیا کیا کرتے رہے. اور ہم سے وہ منکر نکیر وہ آ کر ہم سے ہماری قبر میں پوچھیں گے اب تمہاری زندگی کا یہ سفر شروع ہو گیا. تو ہمیں جب یہ نظر آتا ہے تو قبر کی ہمیں یہ آواز کو سننا چاہیے کہ جہاں ملک الموت کہتا ہے کہ جب میں آؤں گا اور میں تمہیں لے جاؤں گا. قبر تنہائی کا گھر ہے، قبر اندھیرے کا گھر ہے، قبر وحشت کا گھر ہے. اور جب میرے پاس آنا تو روشنی لے کر آنا، تریاق لے کر آنا، چراغ لے کر آنا، مونس دوست لے کر آنا. یہ دوست کہاں سے ملیں گے جب ہم اس دنیا میں خدا کے بندوں کے ساتھ احسن سلوک کریں گے. تو جب ہم اچھے کام کریں گے تو خدا کریم ہمارے ان اعمالوں کی بنا پر ایسی اپنی قدرت سے ایسے دوست ہمارے لیے بنا دیں گے کہ جب ہمیں قبر میں ڈالا جائے گا تو ہماری قبر دکھنے میں تو چھوٹی نظر آئے گی لیکن وہ کشادہ ہو جائے گی، وہ کھل جائے گی. اب وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ میں بہت ساری باتیں بیان نہیں کر پاتی ہوں، لیکن مجلس کے بعد بھی ہم تھوڑی سی اس باتوں کو کنٹینیو رکھیں گے کہ ہم نے اس جگہ پر جانے کے لیے کیا اہتمام کرنا ہے. اور پھر ہم نے کچھ روایتیں ایسی سنی کہ کچھ افراد ایسے بھی تھے کہ ان کی قبر ظاہری طور پر تو قبر ہی تھی، لیکن خدا نے کچھ لوگوں کو ان کی قبر تک پہنچایا. تو جب وہ ان کی قبر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ قبر نہیں تھی بلکہ وہ ایک کشادہ جگہ تھی، اور اس میں اور بلکہ وہ ایک باغ تھا. ان میں سب سے بڑھ کر اور سب سے افضل ترین کہ وہ لوگ کہ جو مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ زیارت کرتے ہیں، اگر ان کی زیارت کی حالت میں ان کی انتقال ہو جائے، وہ دنیا سے چلے جائیں، تو پروردگار انہیں ایک جنت میں قرار دیتا ہے، ایک ایسی جگہ پہ رکھتا ہے. تبھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے درود دیجیے کہ جو ہماری آج کی مودت میں اور محبت میں اس دنیا سے چلا جائے
تو ہرگز بھی اسے ہلاک نہ کرنا، بلکہ وہ شہید ہے، اور شہید زندہ ہوا کرتے ہیں، اور جو زندہ ہوتا ہے اسے خوراک بھی ملتی ہے، اسے لباس بھی ملتا ہے، اسے گھر بھی ملتا ہے، اسے وہ چیزیں ملتی ہیں کہ جہاں خدا کریم اپنے کلام میں کہتا ہے کہ جو ہماری راہ خدا میں، جو ہماری راہ میں اس دنیا سے چلا جائے تو اسے ہرگز بھی ہلاک نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ شہید ہے، اور انہیں ہماری طرف سے رزق ملتا ہے کہ جس کا تمہیں شعور نہیں۔ یعنی ہم اس دنیا کی چیزوں کو تو گن سکتے ہیں نا یار، ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس گھر ہے، مریم ایسے ہی ہے نا، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد جو اچھی دن اس دنیا میں گزارتے ہیں تو پروردگار جہاں سے اچھی چیزیں اسے عطا کرتا ہے، اور خدا کہتا ہے تمہیں وہ چیزیں ملتی ہیں کہ جس کا تمہیں شعور نہیں۔ تو مولا حسین کا ذکر، اب عبداللہ حسین کا تذکرہ، شہادہ معصومین سے مودت محبت، اور یہ جو فرش ازا پر ہم بیٹھے ہوئے معرفت کے ساتھ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے ملے گی، اور زندگی ملتی ہے اسی فرش ازا کے اوپر، اسی ذکر میں، اسی فکر میں، کہ جہاں معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹے کا فکر، 1 گھنٹے کا ذکر 70 سال کی مقبول عبادتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ہم اس فرش پر آتے ہیں تو غور کرتے ہیں کہ امام حسین کے کمپینینز کیسے تھے۔ اب آج اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو یہ بیان کر سکوں، لیکن انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں ہم غور کریں گے کہ اگر 1400 برس کے بعد ہم فرش ازا پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم عزادار ہیں، ہم ماتمدار ہیں، تو ہمارے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے کہ کوئی اگر ہمیں دیکھے تو ہمیں فیقہ جعفریہ کہ جس سے ہمارا تعلق ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے درود بھیجیے۔ کہ جہاں مولا فرماتے میں نے کل بھی گوشت گزار کیا کہ ہمارا چاہنے والا اگر لاکھوں اور ہزاروں کے مجمع میں بھی ہو تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب لوگ اسے دیکھیں تو دیکھ کر کہے کہ ہاں یہ ہے مکتب اہل بیت کے ماننے والے، یہ ہے کلام الہی کی تلاوت کرنے والے، یہ ہے شیعہ اثنا شری، کیونکہ سچ ہمیں بولنا چاہیے، باحجاب ہمیں رہنا چاہیے، اچھی باتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، صفائی ہمارے اندر ہونی چاہیے، اخلاق ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہم لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ہمارے اندر اثار اور قربانی کے جذبے ہونے چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی سلامتی کا خیال ہونا چاہیے، جہاں اگر کوئی جھگڑے ہو رہے ہیں ان جھگڑوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر یہ کوالٹیاں ہیں تو ہم مولا کی شیعہ ہیں، ہم مومن ہیں، ہم عزادار ہیں، ہم ماتمدار ہیں، ہم وہ ہیں کہ جنہیں پتا ہے کہ ہمیں پلٹ کر امام کی بارگاہ میں جانا ہے، ہمیں خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، اور مولا حسین کی مودت میں، ان کے ذکر میں، ان کے یاد میں جو اس دنیا سے چلا جائے وہ شہید ہے، اور شہید کی قبریں پھر وہ تنہائی کا گھر نہیں ہوتی، وہ اندھیرے کا گھر نہیں ہوتی، وہ حشرات الارض، کیونکہ قبر کے اندر کبھی آپ کو وہ ڈاکومنٹری دکھاؤں گی کہ جب ڈیڈ باڈی کو ڈالا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کس طرح سے اس کا جسم خراب ہونے لگتا ہے، لیکن جو مومن ہوگا، جو شیعہ ہوگا، جو باامن ہوگا، جو ایماندار ہوگا، کیونکہ خدا نے بھی یہ کہا نا کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں، کہ جو ایمان لے کر آیا ہے تو خدا کریم اس کے جسم کو بھی حشرات الارض قبر میں اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ ایسے ہمیں کچھ لوگوں کے واقعات ملتے، آج وقت بڑی تیزی سے گزر گیا، اتنا موقع نہیں کہ میں آپ کے سامنے اور عناوین بیان کر سکوں، لیکن یہاں یاد رکھنا کہ ہم فرش ازا پر جب بیٹھے ہیں تو ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم نے امام حسین کے وہ ساتھی کہ جو اس وقت 1400 برس پہلے ان کے ساتھ تھے، آج 1400 برس کے بعد ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، ہم ذکر کرتے ہیں، ہم فکر کرتے ہیں، ہم فرش ازا کے اوپر آ کر بیٹھ کر امام حسین کے ان مصائب کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں امام حسین اپنے ساتھ کن کن کو لے کر گئے تھے، ان کے ساتھ کچھ ساتھی تھے، ان کے ساتھ ان کی اولاد تھی، ان کے ساتھ ان کی بہنیں اور بیٹیاں تھیں،
ان کے ساتھ ان کا 6 مہینے کا علی اصغر تھا، اور یہ سب کے سب کو امام نے قربان کر دیا۔ کس لیے قربان کیا تھا؟ کہ مولا کو دولت چاہیے تھی، یا مولا کو حکومت چاہیے تھی، یا مولا کو کیا چاہیے تھی؟ مولا نے کہا کہ میں یہ سفر اس لیے کر رہا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ میں اچھی باتوں کی دنیا میں عام کرنے کے لیے، میں برائی سے روکنے کے لیے۔ تو اب 1400 برس کے بعد اگر آج ہم امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے کمپینینز کا تذکرہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اچھی باتیں کرنی چاہیے، ہمیں دنیا کو برائی سے روکنا چاہیے۔ دنیا کو تو بات کی بات ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنی طرف توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ مجھ سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے میرے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خدا کریم اور اس کے ملائکہ مجھ سے پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں اتنا کچھ عطا کیا اور تم نے کیسی زندگی گزاری۔ فرش ازا پر آنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف آئیں، گریا کریں، ذکر کریں اور چلے جائیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آئیں، فکر کریں، ذکر کریں، اور پھر اس کے بعد عہد و پیمان کریں۔ کس کے ساتھ کریں؟ مولا حسین کے ساتھ اور اپنے وقت کے امام کے ساتھ، کہ جنہوں نے قربانیاں پیش کی کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسی زندگی گزاریں گے کہ جیسے حقیقت میں مولا کے چاہنے والے زندگی کو گزارتے ہیں۔ اور جب ہم روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، تو پھر یہ گریا، یہ رونا ہماری زندگی میں ہمیں ندامت پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے مولا تو ایسے ہیں اور ہم ان کی بات کو مانتے ہی نہیں۔ اب اگر ہم فرش ازا بچھاتے ہیں، اب اگر ہم میں سے کوئی حجاب نہیں لیتا، پردہ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مولا کے چاہنے والے نہیں ہیں، کیونکہ سب سے بڑا غم جو تھا مولا ابا عبداللہ حسین کو، کہ جہاں وہ شعر انہوں نے کہے، غم کا مجھے غم ہے، غم کا مجھے غم ہے، خوشی مجھ کو خوشی کی۔ اکثر میں بھول بھی جاتی ہوں، لیکن معنی مولا کے ان اشعار کا یہ تھا، تو سر پہ ہے پرواہ نہیں بندے کو کسی کی، بس ایک ہی حاجت ہے حسین ابن علی کی، سر ننگے نہ دیکھوں میں نواسی کو نبی کی، اور یوں تیری مرضی ہے تو باہر بھی نہیں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا، بعد از کربلا مولا ابا عبداللہ حسین کہ جن کے خیموں کو آگ لگا دی گئی اور بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، اور مولا اب امام سید سجاد کہ جن سے جب کسی نے پوچھا کہ جو کربلا کے واقعے کے بعد مولا تمام زندگی گریا کرتے رہے، روتے رہے، ایک مرتبہ ایک شخص ملنے کے لیے آیا اور دیکھا کہ مولا زاروں قطار رو رہے ہیں، تو کہا مولا شہادت تو آپ کی سعادت ہے، آپ کیوں گریا کرتے ہیں؟ مولا نے روتے ہوئے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، بے شک شہادت ہماری معراج ہے، میں شہادت کے اوپر گریا نہیں کر رہا، بلکہ میں تو اس غربت کے اوپر گریا کر رہا ہوں۔ شہادت تو بے شک ہماری معراج اور سعادت ہے، لیکن کیا کبھی تو نے یہ بھی دیکھا کہ ناموس رسول کو، سیدانیوں کو بے مکنو چادر کے کشاں کشاں بازاروں درباروں میں پھرایا جائے؟ میں روتا ہوں شام کے اوپر۔ مولا نے پوچھا کسی نے کہ سب سے زیادہ مظالم کہاں پر گزرے؟ میری بچیوں یاد رکھنا، ہم کنیزان زہرا ہیں، اگر آپ کا سر کھلا ہوگا، آپ کے سر کے بال نظر آئیں گے، تو یاد رکھنا سیدہ کی بیٹی بہت روئی ہے۔ کب روئی ہے؟ کہ جب بی بی کے سر سے چادر کو چھینا گیا۔ کب روئی ہے؟ اور بی بی کے سر سے چادر کو پتہ ہے کیسے چھینا گیا تھا؟ کہ جب خیموں کو جلا دیا گیا، اور ایسے میں بی بی مولا سید سجاد سے کہتی ہیں، سجاد حکم دیتے ہو تو ان جلتے ہوئے خیموں میں جل کر مر جائیں، یا حکم دیتے ہو کہ ہم اپنی زندگی کو بچائیں؟ تو مولا سید سجاد کہ جو ہمارے چوتھے امام ہیں، کہا کہ پھوپھی اماں زندگی کو بچانا واجب ہے، آپ اپنی زندگی کو بچائیے،
اور تمام بیویوں کو کہیے کہ وہ جلتے ہوئے خیموں سے باہر آ جائیں۔ اور مکتب لکھتا ہے، روایتیں لکھتی ہے کربلا کے میدان میں کہ جو خیموں کی بستی بسی تھی نا، 2 تاریخ کو جو خیموں بسے بنے تھے، انہیں عشر عاشورہ انہیں جلا دیا گیا۔ اور بیویاں جب خیمے جل رہے تھے نا، ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف آ رہی تھی۔ جب آخری خیمہ جل رہا تھا تو ایسے میں تمام کی تمام بیویاں جلتے ہوئے خیمے سے میدان کربلا میں ایسے آئیں کہ جہاں مکتا لکھتا ہے کہ جب تسبیح ٹوٹ جاتی ہے نا اور تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، ان جلتے ہوئے خیمے سے وہ بیویاں ایسے نکلی کہ کربلا کے میدان میں، اور اس عالم میں بی بی سکینہ کا کرتا جل رہا تھا۔ اور بی بی کہتی ہے، بی بی نے کہا نا، آپ نے یہ نوحہ پڑھا تھا نا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیاں بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیاں بابا۔ اور بی بی اپنے مصائب پڑھ رہی تھی، اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی تھی، اور اس وقت عالم یہ تھا کہ بی بی کا دامن جل رہا تھا، دامن اس صورت میں جل رہا تھا کہ بی بی کے دامن کے اندر جب وہ خیموں میں آگ لگی تھی تو سکینہ سلام اللہ کہ جب خیمے سے باہر نکلی ہے تو ان کے دامن، ان کے لباس کے اوپر آگ لگ رہی تھی اور دھواں اتنا تھا، اور بی بی کہہ رہی تھی بابا مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں کسی نے آ کر سکینہ کے دامن سے آگ کو بچایا، آگ کو بجھایا۔ آج پرسا ایسے پیش کرنا کہ کربلا کے میدان میں خود کو دیکھ رہے ہیں۔ سکینہ بی بی سلام اللہ کا ذکر یوں کرتی ہوں کہ بچیاں ہیں، آپ کو پتا وہ بی بی کہ جہاں دیکھ رہی تھی اور کس طریقے سے ان بیویوں کے سروں سے چادر کو چھینا گیا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ شمر نئی نے، عمر صاحب نے اپنی فوج کے لوگوں سے کہا کہ یہ جو بیویاں تمہیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ جو بیویاں تمہیں کربلا کے میدان میں دوڑتی ہوئی نظر آ رہی، جو اپنی جان کو بچا رہی ہیں، ان کے سروں سے چادروں کو چھین لو۔ روایتیں کہتی ہیں کہ نیزے بردار گھوڑوں پر دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے نیزوں سے، کسی ایک نے اپنی نیزے کی، یعنی آپ نے نیزہ دیکھا ہے نا کہ جس کے آگے ایک نوکدار میٹل لگا ہوا ہوتا ہے، اس میٹل سے، کے نیزے سے بی بی زینب کے سر سے چادر کو ایسے اتارا۔ اب دیکھیں اگر کسی کے سر سے چادر کو نیزے کی انی سے اتارا جائے تو بی بی کی پیشانی زخمی ہوئی، اور جب سر سے چادر اتری تو ایک مرتبہ فرات کی طرف رک کر کے کہتی ہے عباس، عباس میری چادر کے محافظ، مجھے چادر تو دلا دے، عباس میری چادر۔ اور یہ دیکھیے ہمیں یہ پیغام ہے کہ اگر ہم کنیزان زہرا ہیں تو ہمیں سر ننگے نہیں پھرنا چاہیے۔ اگر ہم سر ننگے پھرتے ہیں تو مان لیجئے اور جان لیجئے ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن مولا کے عزادار نہیں ہو سکتے، ہم مولا کو پرسہ دینے والے نہیں ہو سکتے۔ آج عہد کیجئے گا، دنیا کے کسی مقام پر بھی ہو، ہم نے سید اسلام اللہ کی چادر کا مان رکھنا ہے۔ مولا سید سجاد کے یہ جملے کہ مجھ پر سب سے زیادہ مسائل شام میں پڑے، شام میں کب؟ کہ جب کربلا کے میدان میں، جب شام کے دربار میں بیویوں کو ایسا لایا گیا کہ سر پر چادر نہیں تھی، 900 کرسی نشین تھے، اور اس وقت یزید کہتا تھا کہ ان میں علی کی بیٹی کون ہے، نو کے نیزے کی علی سے اشارہ کر کے شمر نہیں کہتا ہے وہ جو دراز قد بی بی ہے، جو کہتی ہے واہ حسینہ، جو کہتی ہے واہ پاسا، جو کہتی ہے واہ کبرا، یہی زینب کبرا ہے، فاطمہ حسین۔